بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ایسی نماز کا حکم دیا ہے جس میں دل جھک جائے، نگاہ جھک جائے، نفس جھک جائے اور انسان اپنے رب کے سامنے پوری عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہی خشوع ہے اور یہی نماز کی روح ہے۔ آج تک آپ نے نماز پڑھی، مگر کیا واقعی اللہ سے بات بھی کی؟ آپ نے شاید ہزاروں نمازیں پڑھی ہوں، لیکن ایک سوال اپنے دل سے ضرور پوچھئے، کیا میں جانتا ہوں کہ نماز میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص آپ سے گفتگو کرے مگر اسے خود ہی معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو کیا وہ حقیقی گفتگو ہوگی؟ پھر اللہ رب العالمین سے ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد ہی نماز کا مقصد ہے۔ فرمایا، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ نماز کا یہ اثر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ خشوع اور اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے۔ اور فرمایا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب اور عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو۔ لفظ قانتین میں عاجزی، فرما برداری اور دل کی یکسوئی کا مفہوم شامل ہے۔ قرآن کریم ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، پس ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہ آیت ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا میں بھی ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہوں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز کی روح سے غافل ہیں؟ آج ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہو جس کی یہ شکایت نہ ہو، نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات بہت آتے ہیں، نماز ختم ہو جاتی ہے لیکن معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر آپ کسی عزیز سے بات کر رہے ہوں اور آپ کو ہر لفظ کا مطلب معلوم ہو تو کیا آپ کا دھیان کہیں اور جائے گا؟ اسی طرح جب نماز کے ہر لفظ کا ترجمہ، مفہوم اور پیغام دل میں اترنے لگے گا تو نماز کی کیفیت بھی بدلنے لگے گی۔ اس لیے آج سے عہد کیجئے، وضو صرف جسم کا نہ ہو، دل کا بھی ہو۔ مسجد یا جائے نماز پر کھڑے ہونے سے پہلے دنیا کی فکر کو پیچھے چھوڑ دیجئے، اپنے دل کو یاد دلائیے کہ اب میں دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے نہیں بلکہ رب العالمین کے حضور کھڑا ہونے والا ہوں۔ قرآن ہمیں یہ شعور دیتا ہے۔ فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو صرف نماز نہیں، تو صرف زبان نہیں، دل بھی گواہی دے گا کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ جب کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آپ کے دل سے یہ عہد نکلے گا کہ اے اللہ، عبادت بھی صرف تیری ہے اور مدد بھی صرف تجھ سے۔ پھر رکوع، سجدہ، تشہد، درود اور دعائیں سب ایک نئی زندگی اختیار کر لیں گی۔ انشاءاللہ یہی وہ سفر ہے جو نماز کو صرف ایک فرض سے بڑھا کر بندے اور رب کے درمیان محبت، قرب اور سکون کی گفتگو بنا دیتا ہے۔ ہم نماز کے ہر کلمے کا ترجمہ، مفہوم اور روح سمجھیں تاکہ جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔
ہمارا دل بھی وہی کہہ رہا ہو جو ہماری زبان کہہ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز عطا فرمائے جس میں خشوع ہو، سمجھ ہو، اخلاص ہو اور ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔